الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين إمام المتقين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے. حضرات گرامی، آج کی یہ رات ماہ رمضان کی 10ویں رات ہے، پہلے عشرے کی آخری رات، اور کل 10واں روزہ. جو ہی مغرب کا وقت آئے گا پہلا عشرہ ختم، یعنی ماہ رمضان کا 1/3 ختم ہو گیا، صرف 2/3 باقی رہ گئے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم فرما کر سمجھایا کہ اول ہو رحمہ وأوسطه مغفرہ وآخرہ عتق من النار. یعنی ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہی مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے رہائی ہے. تو یہ رحمت والا عشرہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور پھر مغفرت والا عشرہ آئے گا. عشرہ 10 دنوں کو کہتے ہیں، عشرۃ ایام یا عشرہ. تو 30 دن کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہر عشرے کی ایک خصوصیت بتائی: رحمت، مغفرت اور رہائی. بندے کی کامیابی اسی پر موقوف ہے کہ خدا کی رحمت کے بغیر کوئی بھلائی نصیب ہو ہی نہیں سکتی. خدا کی رحمت کے بعد اللہ مغفرت کر دے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ مغفرت کر دے، معاف کر دے، معاف تو فرما دے، مگر جہنم سے چھٹکارا نہ ملے تو پھر بندہ کہاں جائے. لہذا آخری عشرے میں یہ خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ اے بندے، تجھے جہنم سے رہا کر دیا گیا. حضرات محترم، تو آج جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی گئی ہے وہ آیت نمبر 97 ہے، یعنی 90 پر 7 ہے. کچھ دیر درود پاک پڑھتے رہے. یاد کر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب کائنات فرماتا ہے کہ فإنما یسرناہ بلسانک. اے محبوب، ہم نے آسان بنا دیا ہے اس قرآن. یسرنا ہو، ہم نے آسان بنا دیا قرآن کو.
بِلِسَانِکَ، آپ کی زبان میں، یعنی آپ کی زبان عربی ہے تو آپ کی آسانی کے لیے عربی ہی میں ہم نے قرآن کو اتارا، اور اس قرآن کو کٹھن اور پیچیدہ نہیں بنایا بلکہ آسان بنا دیا۔ دیکھیے آسانی اس میں رحمت ہے، مشقت اس میں زحمت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت رحمت للعالمین ہے، وہ ہر عالم کے رحمت ہے، جدھر چاہتے وہ رہ جاتے۔ کرم تھا ان کا یہ ہم پر کہ یہ عالم پسند آیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت، تو حضور سے ملنے والی ہر چیز میں آسان ہے۔ شریعت جو ہمیں ملی ہے بہت آسان شریعت ہے، دین جو ہمیں ملا ہے وہ آسان دین ہے۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الدین یسر، بے شک دین تو آسان ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اے مسلمانوں اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشقت دینا نہیں چاہتا، کیونکہ تم ایسے نبی کی امت ہو جو نبی ہر عالم کے لیے رحمت ہے۔ جب ہر عالم کے لیے رحمت ہے تو امت کے لیے رحمت کیوں نہیں رہے گی؟ امت کے لیے تو سراپا رحمت ہے۔ تو دین آسان، شریعت بہت آسان، شریعت پر عمل کرنے میں کوئی دقت نہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ لوگ اپنی خواہشات کی وجہ سے شریعت پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ شریعت پہ عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں، اور قرآن کو یاد کرنا اسے بھی اللہ نے آسان بنا دیا۔ پروردگار نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے یاد کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو اسے یاد کر لے؟ یا یہ معنی بھی درست ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کیا، یعنی یہ قرآن نصیحتیں دے رہا ہے، اور ایسی نصیحتیں دے رہا ہے جن پہ عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ تو یہاں پر مولا کریم جو اپنے محبوب سے خطاب کر رہا ہے، اس خطاب کے اندر رب العالمین کی محبت ہویدہ ہے، تو اس کے محبوب کی محبوبیت بھی جلوہ گر ہے۔ انما حسر کے لیے ہے، حسر کا معنی ہے بس اسی لیے یہ کام ہوا ہے۔ یسرنا، ہم نے تو بس اس قرآن کو آسان کر دیا، بِلِسَانِکَ، آپ کی زبان میں۔ اللہ تعالیٰ بِلِسَانِکَ کے بجائے بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ کہتا بھی تو بات ہو جاتی۔ ایسے بھی دوسرے مقامات پر ہے عربی زبان عربی زبان عربی زبان، یہاں پر اللہ نے واضح کر دیا کہ عربی زبان کو یہ فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ یہ عربی زبان میرے مصطفیٰ کی زبان ہے۔ بِلِسَانِکَ، آپ کی زبان، آپ کی زبان میں ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ، تاکہ اے مصطفیٰ آپ خوشخبری سنائیں اس قرآن کے ذریعے۔ المتقین، جتنے بھی متقی بندے ہیں ان کو آپ خوشخبری سنائیں۔ تو قرآن جب تک ہے میرے مصطفیٰ کی خوشخبری سنانے کا عمل بھی برقرار ہے۔ تو قرآن آج بھی خوشخبری سنا رہا ہے۔
قرآن کی تلاوت آج بھی ہم کر رہے ہیں تو اس قرآن کے ذریعے ہم کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ، اس قرآن کے ذریعے اے نبی آپ خوشخبری سنائیں۔ تو جو نبی کی خوشخبری کو تسلیم کرتا ہے قرآن سے وہی بہرور ہوتا ہے، وہی قرآن سے فیض یاب ہوتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبشیر کو یعنی حضور کی خوشخبری سنانے کو مانتا ہی نہیں، وہ قرآن مجید سے فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن باقی ہے، قرآن کے لانے والے نبی بھی باقی ہے۔ ظاہری حیات ختم ہو گئی، اس لیے کہ ظاہری حیات کی ایک مدت ہے، 63 سالہ زندگی ختم ہو گئی، مگر باطنی زندگی آج بھی باقی ہے۔ اللہ کے انبیاء زندہ رہتے ہیں۔ جب سارے انبیاء زندہ ہیں تو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں زندہ نہیں ہیں؟ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ پیغمبروں کے جسموں کو کھائے۔ فإن نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی جو بھی اللہ کا نبی ہے حی وہ زندہ ہے، یرزق اسے رزق دیا جاتا ہے۔ فإن نبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے، بات ختم ہو گئی، مگر کچھ شبہ رہ جاتا ہے۔ اس شبے کا ازالہ کر دیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اس طرح کہ فرمایا کہ یرزق اسے رزق بھی دیا جاتا ہے، یعنی اگر زندہ نہ ہو تو رزق کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اللہ کا نبی زندہ ہے، اور کلیئر کر دیا اور واضح کر دیا کہ دیکھو اللہ کے نبی کو رزق بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ رزق زندے کے لیے ہے، رزق بے جان کے لیے نہیں، مردے کے لیے رزق نہیں ہے، رزق تو زندے کے لیے ہے۔ تو زندے کے لیے جو لازمی چیز ہے اس لازم چیز کو بتا کر ملزوم کو واضح کر دیا، لازم کو بتا کر ملزوم کو واضح کر دیا۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، اے مصطفیٰ اس قرآن کے ذریعے آپ متقی بندوں کو بشارت دیں گے۔ متقی بچنے والے، متقی کا لغوی معنی ہے بچنے والا، تقوی کا معنی ہے بچنا۔ کس سے بچنا؟ خدا کی نامرضیات سے بچنا، جن کاموں سے خدا راضی نہیں ان کاموں سے دوری اختیار کر لینا، یہی ہے تقوی۔ تو جو متقی ہوتے ہیں، جو کفر سے بچ جاتے ہیں، شرک سے بچ جاتے ہیں، نفاق سے بچ جاتے ہیں، شرارت سے بچ جاتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں۔ کس چیز کے ذریعے سناتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے سنا رہے ہیں۔ وَتُنْذِرَ بِهِ، اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ ڈرائیں گے۔ کس کو ڈرائیں گے؟ قوماً، یہ قوم لُدَّا، وہ قوم بڑی سخت قوم ہے، دشمنی میں جو سخت ہوتا ہے اسے کہتے ہیں الد۔ دشمنی میں جو سخت ہوتا ہے، جھگڑے میں، ضد میں، ہٹ دھرمی میں، جسے اسٹبن کہتے ہیں اسے الد کہتے ہیں۔ الد سنگولر ہے، اس کی جمع ہے لد۔ قوم لُدَّا، اے نبی جو قوم آپ کی مخالفت میں، آپ کی دشمنی میں، ضد میں، ہٹ دھرمی میں سخت ہے،
ایسی قوم سے آپ ڈریں گے نہیں بلکہ آپ ڈرائیں گے۔ پیغمبر کا کام ڈرنا نہیں ہے، پیغمبر کا کام ہے ڈرانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا لوگوں کو ڈرایا۔ برملا کے معنی اوپنلی، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی گھبراہٹ کے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا حکم نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے مصطفیٰ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کو ڈرائیے۔ یعنی آپ کی تبلیغ دین کا کام، وحی الہی کو بتانے کا کام آپ اپنے رشتہ داروں سے کیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہ چڑھ جاتے ہیں، پہاڑی پر، اور اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں۔ جب سارے رشتہ دار جمع ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنایا۔ تو ڈرانے میں نبی نے کبھی جھجک محسوس نہیں کی، کیونکہ رب سے ڈرنے والے غیر اللہ سے کیوں ڈرتے ہیں۔ اور خوشخبری سنانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کنجوسی نہیں کی۔ جس عمل کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسین انداز میں سنایا۔ تو قرآن کے نازل ہونے کے دو مقصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کے ذریعے خوشخبری ملے متقی بندوں کو، اور اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو دھمکی ملے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ مگر یہ دونوں کام، خوشخبری دینے کا کام، ڈرانے کا کام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی انجام دیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے مٹا کر رکھ دیا۔ یعنی اے مکے والو، تم تمہاری قوت پہ کیا ناز کرو گے، تم تمہاری مکاری پہ کیا ناز کرو گے؟ تم سے پہلے بڑی تگڑی قومیں گزری ہیں، تگڑے لوگ گزرے ہیں جو بڑے جھگڑے کرتے تھے۔ آج نہ وہ تگڑے ہیں نہ ان کے جھگڑے ہیں۔ فرعون بھی گیا، نمرود بھی گیا، حامان بھی گیا، قارون بھی گیا، شداد بھی گیا۔ اے عرب کے باشندوں، تم کیا ناز کر رہے ہو؟ تمہاری طاقت پر ان کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، ان کی طاقتوں کے مقابلے میں تمہاری طاقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان لوگوں سے پہلے، قبلہم، ان لوگوں سے پہلے کئی قوموں کو ہم نے مٹا کر رکھ دیا۔ ہل تحس منہم من احد، اے مصطفیٰ ان میں سے کسی ایک کا بھی آپ کو احساس ہو رہا ہے؟ کیا فرعون کی آواز آ رہی ہے؟ نمرود کی آواز آ رہی ہے؟ فرعون کی آواز سے بڑے سے بڑا پہلوان بھی گھبرا جاتا تھا، اور زبردست آدمی بھی اس کی آواز سن کر پیشاب کر لیتا تھا۔ ویسا دبدبا تھا فرعون کا۔ مگر کیا آج کوئی فرعون سے ڈرتا؟ فرعون کو بلا لوں گی، ماں اگر بچے کو بولی، بچہ ڈرتا ہے کیا؟ نہیں ڈرتا۔ کسی سے بھی آپ کہیں فرعون کو میں جا کو رپورٹ کر دوں گا، بولے تو فرعون کا ہے، اس کا مردہ جسم پڑا ہوا ہے، وہ کیا کرنے والا ہے؟ نہیں، نمرود کو جا کر سنا دوں گی تو کوئی ڈرتے؟ کیا آج ان کا نام ہے، نشان ہے کوئی ان سے ڈرنے والا؟ کوئی نہیں۔ جب وہ مٹ کر ختم ہو گئے، اے کافرو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو آج بھی جو کافر ظلم کر رہے ہیں،
آج بھی جو کافر ظلم کر رہے ہیں ان کی بھی وہی حالت ہونے والی ہے، ان کی بھی وہی حالت ہونے والی ہے جو اگلے زمانے کے ظالموں کی ہوئی تھی۔ او تسمع لہم رکزا، اے نبی کیا تم ان کی آہٹ سن رہے ہو؟ یعنی آہٹ کے معنی چلنے کی آواز۔ جب کوئی آتا ہے، جب کوئی آتا ہے تو آنے کی آواز آتی ہے ہمیں، اسی آواز کو ہم آہٹ کہتے ہیں۔ وہ بولتا میں آ گیا ہٹ جاؤ، آ گیا ہٹ جاؤ، تو اس کی آواز آہٹ۔ تو کیا کسی کی آہٹ تم لوگ سن رہے ہو؟ کوئی چل کر آتا، فرعون بڑا زبردست تھا، بنی اسرائیل پر اس نے ایسا ظلم کیا کہ قوم بنی اسرائیل میں جب بھی بچہ پیدا ہوتا قتل کروا دیتا تھا، بڑی بے دردی سے، بڑی بے رحمی سے۔ بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو اس نے قتل کروایا، مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے دربار میں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، ناز و نام کی زندگی گزارتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، پھر اس کے شہر سے نکل کر خدا کے نبی بن کر اسی کو دعوت، کس کی دعوت؟ توحید کی دعوت دینے کے لیے آتے ہیں، اور اس کا جو جھوٹا دعویٰ تھا خدائی کا، اس دعویٰ کو، جو باطل دعویٰ تھا، اس کے بطلان کو واضح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ پروردگار عالم پالتا ہے تو دشمن کے ذریعے بھی پالتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والا کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن۔ موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، کیونکہ اس کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے تخت کو الٹ کر رکھ دے گا۔ تو یہ سوچا بیوقوف کہ اگر اس بچے کو پیدا ہونے ہی نہ دیا جائے تو پھر میرا تخت الٹنے والا پیدا ہی نہیں ہوگا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس خیال میں اس نے یہ اعلان کر دیا کہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہو تو جاؤ اسے فوراً قتل کرو۔ اس کا فرمان جاری ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی کے دربار میں، پہلے واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیا۔ وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس گیا، فرعون کی بیوی نے اسے اٹھا لیا، پھر کہا کہ یہ بچہ ہے، اسے قتل مت کرو، یہ بنی اسرائیل کا بچہ نہیں ہوگا، کہیں اور سے آیا ہے۔ فرعون بھی بی بی آسیہ کی باتوں میں آ گیا۔ چہرہ ہی ایسا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون جیسے ظالم کو بھی رحم آ گیا۔ فرعون جیسے ظالم کے دل میں بھی محبت آ گئی، ویسا نورانی چہرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ تیرے اوپر میں نے محبت کو ڈال دیا، جو بھی تجھے دیکھے گا تیرا محب بن جائے گا، جو بھی تجھے دیکھے گا تجھے چاہنے لگے گا، اسے خود پتہ نہیں کہ کیوں وہ چاہتا ہے۔ یہ شان موسوی جس ولی کے اندر آ جاتی ہے، اس ولی کی یہ شان ہوتی ہے کہ جو بھی اسے دیکھتا ہے چاہتا ہے۔ حاسدین پوچھتے کیوں بھائی اتنا چاہتے ان کو؟ کون انہوں تمہارے رشتہ دار کیا، تمہارے استاد کیا؟ کچھ بھی نہیں، ان کو دیکھے تو ہی دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ یہ من عند اللہ کی جانب سے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو اگلی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، جن قوموں نے پیغمبروں کا انکار کیا، جن ظالموں نے پیغمبروں کا مقابلہ کیا، ان کو ہم نے مٹا کر رکھ دیا۔ اے میرے مصطفیٰ، کیا آج ان کی آواز سنائی دیتی ہے؟
یا کوئی ان کو یاد کرنے والا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سورہ مریم یہاں پر ختم ہو گئی، اور سورہ مریم میں 90 پر 8 آیت، 98 آیتیں۔ اب تازہ سورہ شروع ہو رہی ہے، سورہ طٰہٰ، سورۃ طٰہٰ مکیہ۔ سورہ طٰہٰ مکے میں نازل ہوئی۔ مکی کا مطلب ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رحم والا ہے، الرحمن ہی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، رحم والا ہے۔ تو رحم کے مادے سے اس نے اپنے دو نام سنائے۔ مادہ ایک ہے رحیمہ۔ مادہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی لفظ کا روٹ ورڈ۔ روٹ کا مطلب کیا ہے؟ ہماری زبان میں کیا بولتے ہیں روٹ کو؟ جڑ۔ بس روٹ نہیں بول رہا ہوں، درخت کا روٹ بول رہا ہوں، جڑ۔ تو عربی زبان میں ہر لفظ کی ایک جڑ ہوتی ہے، اسی جڑ سے کئی الفاظ نکلتے ہیں۔ جس طرح ایک جڑ سے پودا نکلتا ہے، اس میں کئی شاخیں، کئی پھل ہوتے ہیں۔ اس طرح رحیمہ، را ہا میم، را ہا میم یا رے ہے میم، یہ 3 حرف یہ جو ہے جڑ ہے، ان کو کہا جاتا ہے جڑ یا مادہ۔ تو اس سے کتنے الفاظ بنتے ہیں؟ رحیم، راحم، رحمان، مرحوم، یہ سارے الفاظ اسی رحمہ سے بنتے ہیں۔ ترحم بھی اسی سے بنتا ہے، اور اسی سے لفظ استرحام بنتا ہے۔ تو اس کی ایک لمبی فہرست ہوگی، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رحم کرنا مولا کریم کو اتنا پسند ہے کہ اس نے اپنے دو نام ایک ہی صفت کے بتائے۔ رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا۔ اب اس میں ایک فرق یہ بتایا گیا کہ رحمان کا معنی ہے عمومی رحم کرنے والا، رحیم کا معنی ہے خصوصی رحم کرنے والا۔ عمومی رحم میں مومنوں کے ساتھ کافر بھی شامل ہے۔ اگر کافر پہ خدا کا رحم نہ ہو تو کوئی کافر دیکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ کافروں میں بھی بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، کافروں میں بھی بڑے بڑے باکمال ہیں، کافروں کو اللہ نے حکومت بھی دی ہے، یہ اس کی عمومی رحمت ہے۔ بارش گرتی ہے تو صرف مومنوں کے گھروں میں نہیں، کافروں کے گھروں میں بھی بارش اترتی ہے۔ پھل لگتے ہیں تو صرف مومنوں کے کھیتوں میں نہیں، کافروں کے کھیتوں میں بھی پھل لگتے ہیں۔ تو دنیا میں جو خدا کی رحمت ہے وہ عمومی رحمت ہے، اور میدان محشر میں جو رحمت ہوگی خدا کی، مومنوں پہ رحمت ہوگی، کافر محروم ہو جائیں تو وہ خصوصی رحمت۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ، اے دنیا کے رحمان، آخرت کے رحیم۔ دنیا میں تیری شان رحمانی جلوگر ہے، آخرت میں تیری شان رحیمی جلوگر ہے۔ اور رحمان و رحیم میں فرق یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دنیاوی نعمتیں خدا کی شان رحمانی، دنیا کی نعمت مومن کو بھی ہے، کافر کو بھی ہے، مگر دین کی نعمت صرف مومن کو دی جاتی ہے۔ ایمان مومن کو ملا ہے، نماز مومن کو ملی ہے، روزہ مومن کو ملا ہے، نبی کی الفت مومن کو ملی ہے، دعا کرنے کا سلیقہ مومن کو ملا ہے۔ لہذا مومنوں کو رحمانی نوازش کے ساتھ رحیمی نوازش بھی ملی ہے، جبکہ کافروں کو صرف رحمانی نوازش ملی ہے، رحیمی نوازش نہیں ملی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ
ہر سورے کے پہلے یہ تسمیہ لکھا ہوتا ہے، مگر یہ سورے کی آیت نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طٰہٰ کی آیت نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ نیا سورہ شروع ہو گیا ہے، مگر صرف ایک سورہ ہے سورہ توبہ، اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی کئی وجہ بتائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بتائی جاتی ہے کہ مصحف عثمانی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو قرآن کا نسخہ ملا، جس نسخے کو کئی نسخوں میں شائع کر کے کئی بستیوں کو بھیجا گیا، پھر اس کے بعد قرآن کی طباعت ہوئی، تو اصل پہلا نسخہ جو حضرت عثمان کے پاس تھا اس میں ہر سورے کے پہلے بسم اللہ ہے، مگر سورہ توبہ کے پہلے بسم اللہ نہیں ہے، تو اس لیے جوں کا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امان کے لیے، یعنی حفاظت، اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دیا ہے، اس لیے وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، یہ ایک وجہ بتائی گئی۔ اور صوفیاء کرام نے کہا کہ سورہ توبہ کے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، مگر سورہ توبہ کو حرف با سے شروع کیا گیا، براۃ من اللہ ورسولہ، تو براۃ جو حرف با سے شروع ہوتا ہے سورہ، تو با بسم اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ چلیے ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر اب آئیے سورہ طٰہٰ کی طرف ہم پہنچتے ہیں۔ طٰہٰ مکمل آیت، یہ ایک آیت ہے، پوری آیت۔ طٰہٰ کس کی سمجھ میں آئی آیت؟ ایسی آیت کو متشابہات کہتے ہیں۔ متشابہات، عربی دان بھی متشابہات میں نادان ہو جاتا ہے عربی دان، مگر اس سے پوچھو کہ اس کا مطلب کیا ہے تو وہ بھی کیا ہوگا؟ نادان۔ بس اتنا کہے گا کہ طٰہٰ 2 حرف ہیں، مگر ان حرفوں سے کیا مطلب نکلتا ہے کسے پتہ؟ کسی کو پتہ نہیں۔ تو حرفوں کو بتانا جملوں کے بجائے، اسے اردو میں کہتے ہیں مخفف۔ مخفف سمجھ میں نہیں آتا ہے، انگریزی میں کہوں تو شاید بلکہ یقیناً ہمارے نوجوانوں کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ابریویشن بھی سمجھ میں نہیں آیا تو شارٹ فارم بولے تو سمجھ میں آ جائے۔ جیسے بولتے BSc بولے تو کیا سب بولیں گے آسانی سے بیچلر آف سائنس، مگر اس کی دوسری وضاحت بھی چند لوگ کرتے ہیں۔ BSc بولتے باٹا شو کمپنی بولے، BSc کا مطلب اور ایک وضاحت ہے اس کی۔ تو یہ حرفوں کے ذریعے بڑے بڑے جملوں کو بتانے کا جو فن ہے، یہ فن دنیا کو قرآن نے ہی سکھایا۔ اس کے پہلے لوگوں کو کیا پتہ؟ تو آج ہر چیز کے اندر شارٹ فارم آ گیا ہے۔ پرنسپل نہیں بولتے لوگ، ہمارے پرنسی، یعنی وہ پرنسپل اتنا لمبا بنا بھی ان کو پسند نہیں ہے، شارٹ۔ اور ہیڈ ماسٹر کو لوگ ہچم کر کے اتنا جھٹک کے بولتے ہیں کہ حجم آ گئے، ہچم آ گئے بولتے ہیں نا، وہ ہیڈ ماسٹر کو HM بولتے ہیں، مگر جسے علم ہی نہیں ہے ہمارے HM آ گئے تو وہ سوچتا ہے کیا بھائی ہمارے HM آ گئے، اسے جلدی میں وہ لفظ برابر سنائی نہیں دیتا۔ تو بہرحال یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں بس ایک لطف کے لیے، تو ہیڈ ماسٹر کے بجائے HM کہنا اور ڈاکٹر کو DR لکھ دینا،
انجینئر کو ER لکھ دینا، جنرل کو GR لکھ دینا، یہ جو ہے یہ ابریویشن کا طریقہ اب انگریزی زبان میں جاری ہوا ہے، مگر 1400 برس پہلے قرآن میں وہ طریقہ ہے۔ تو الف لام میم، الف لام میم، اللہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا، اس کے لیے اللہ نے حرفوں سے بتا دیا۔ تو یہاں 2 حرف ہیں، تا ہا، صحیح معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کے بتانے سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ ہمیں اس کی تفسیر کی اجازت نہیں، کس کی اجازت نہیں ہے؟ تفسیر کی اجازت نہیں، مگر تعویل کی اجازت ہے۔ تعویل کا معنی ہے ان حرفوں کا ایسا مطلب بتانا جو اسلامی عقائد کے مطابق ہو، جو شریعت کے مطابق ہو۔ تو تا ہا ایک ہے، تا سے طہارت اور ہا سے ہدایت، تا سے طہارت پاکیزگی، ہا سے ہدایت یعنی دین کی رہبری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 نام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ پہنچایا کافروں۔ جب کافر دکھ پہنچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آیتیں نازل فرماتا ہے جن آیتوں کے ذریعے پروردگار عالم اپنے محبوب کے دل کو سنبھالتا ہے، اپنے محبوب کے دل کو سنبھالتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کی شان محبوبی ہے۔ دیکھیں جب وحی نازل نہیں ہوئی، کئی دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ کافروں نے کہا وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَاهُ، محمد کا رب محمد کو چھوڑ دیا، محمد سے ناراض ہو گیا، دیکھو محمد بے قرار ہے، بے قرار۔ کافروں کو موقع ملنا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے جملے سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑا صدمہ ہوتا تھا۔ کیا تھا کافروں کا جملہ کیا تھا؟ وَدَّعَهُ رَبُّهُ وَقَلَاهُ، ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، اسی لیے وحی نہیں اتارتا ہے، اور ان سے ناراض ہو گئے۔ تو پروردگار عالم نے جو سورہ نازل کیا وہ کیا ہے؟ وَالضُّحَىٰ، اے نبی وَالضُّحَىٰ، تیرے چمکنے والے چہرے کی قسم، جو صبح چاشت کے وقت جیسا اجالا ہے، چاشت کی قسم۔ وہ چاشت کیا ہے؟ چمکتے ہوئے چہرے کی قسم۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، رات کی قسم یعنی تمہاری زلفوں کی قسم جب چھا جائے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اسے کہتے ہیں ریٹیلیشن، یعنی جو جملہ انہوں نے کہا کافروں نے اسی جملے کو نیگیٹو بنا کے پیش کر۔ انہوں نے کہا وَدَّعَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے کہا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہی نہیں، وَمَا قَلَىٰ، تجھ سے ناراض ہوا ہی نہیں۔ تو یہ ایسا موقع تھا سورہ طٰہٰ کا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے نبوت کا دعویٰ کر کے اور قرآن جو تجھ پہ اترا ہے، قرآن جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اترا ہے، اس اترنے کی وجہ سے آپ بدنصیب ہو گئے۔ ابو جہل اور اس کا ساتھی دونوں آ کر کہنے لگے کہ قرآن کے اترنے کی وجہ سے آپ بدنصیب ہو گئے، بدقسمت ہو گئے۔ یہ قرآن کب اترا آپ پر؟ جب آپ کی عمر
40 سال کی تھی۔ 40 سال سے پہلے جب آپ نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن مجھ پہ اترتا ہے، تو لوگ آپ کی بڑی قدر کرتے تھے، الامین الصادق، سچا امانت دار کہتے تھے، لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے۔ مگر اس قرآن کے اترنے کی وجہ سے آپ کیا ہو گئے؟ بڑے بد نصیب ہو گئے۔ اب لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، لوگ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، لوگ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ ساری پریشانیاں کب آئیں آپ پر؟ قرآن کے اترنے کے بعد۔ تو یہ قرآن اترا تو آپ کا مقدر ہو گیا، یعنی آپ کی قسمت بگڑ گئی۔ تو اللہ نے کہا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے مصطفیٰ ہم نے یہ قرآن جو آپ پر اتارا ہے آپ کو بد نصیب بنانے کے لیے نہیں اتارا۔ جو آپ کی اس فضیلت کو مان لے گا وہ خوش نصیب ہو جائے گا، بد نصیبی آپ کے دشمن کی تقدیر ہے۔ آپ تو ایسے خوش نصیب ہیں کہ جو آپ کا ہو گیا وہ بھی خوش نصیب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو کافر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گستاخی کرتے، اذیت دینے والی بات کرتے، تو پروردگار عالم ان کی بات کو بالکل الٹ کر ان کے چہروں پہ پھینک دیتے کہ تمہاری یہ بات غلط ہے، حقیقت تو اس کے برخلاف۔ تو تا ہا، ایک ہے تا، دوسرا ہے ہا۔ دیکھیے یہاں پر ایک عجیب نکتہ ہے جو ایک بزرگ نے بتایا۔ آپ نے سنا ہوگا ابجد حوض حتی کلمن، یہ تو سنا ہوگا، الف کا 1، با کا 2، جیم کے 3، دال کے 4 اور ہا کا 5، تا کا 6۔ تو تا کا عدد کیا ہے؟ 6۔ اس کے بعد اب جد حوض، حوض ہے کہ جو ہے 5 ہے کہ 5، یہ توئے کے جو ہے 9، میں غلطی سے 8 بول دیا، 9 ہوتے ہیں۔ دیکھیں اب جد حوض حتی ہے توئے، یہ یسرنا القرآن جو ہوتا ہے نا پرانا، اس میں آخری صفحے میں رہے گا ابجد حوض حتی کلمن صافز خرشد سقز ززق، تو اس میں ایک حرف لگائے جاتے ہیں۔ تو انہی حرفوں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد 780 پر 6 اور محمد کا عدد ہے 90 پر 2، اسی سے لیا گیا۔ اب تا کا کتنا بتایا میں؟ 9، اور ہا کا کتنا؟ 5۔ 9 5، 9 بھی 5 کتنا ہوتا ہے؟ 9 + 5 14۔ تو اللہ نے کہا کیا ہے 14ویں رات کے چاند؟ تاہا کا مطلب اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا البدر المنیر، حضور تو بدر منیر ہے۔ 14ویں رات کے چاند کو بدر کہتے، پہلی رات کے چاند کو ہلال کہتے۔ رویت ہلال کمیٹی، رویت ہلال کمیٹی کیا ہے؟ وہ کمیٹی جو پہلی رات کا چاند دیکھنے کے لیے مقرر رہتی ہے، اسے کہتے ہیں رویت ہلال۔ عربی زبان میں ہر رات کے چاند کا الگ الگ نام ہے، تو پورے نام تو ہم کو یاد نہیں ہے، یاد کریں گے تو یاد بھی ہو جائیں گے، مگر 2 نام ایسے ہیں جنہیں ہم بھول ہی نہیں سکتے۔ پہلی رات کا چاند ہلال، اور 14ویں رات کا چاند مکمل چاند، مکمل چاند اسے کہتے ہیں بدر۔ طلع البدر علینا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے
تو مدینے کی لڑکیوں نے دف بجا کر حضور کا استقبال کیا۔ لڑکیوں کے ہاتھ میں کیا تھا؟ دف مار مار کر جو اشعار مدینے والوں نے ان ننھی منی چھوٹی لڑکیوں کو چند اشعار یاد کرا دیے۔ وہ اشعار کیا تھے؟ اس میں پہلا شعر طلع البدر علینا، یعنی 14ویں رات کا چاند ہم پر طلوع ہوا ہے، 14ویں رات کا چاند ہم پہ طلوع ہوا ہے۔ من صلیات الوداع وجب الشکر علینا، ہم پر شکر کرنا واجب ہو گیا کیونکہ یہ چاند ہم پر طلوع ہوا ہے۔ وہ چاند جو آسمان پر ہے وہ گھٹتا ہے، مگر یہ چاند گھٹتا نہیں، اور جو اس چاند کا ہو گیا اسے یہ گھٹنے بھی نہیں دیتا۔ وہ چاند سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بدر الدجا، نور الہدا، کہف الورا، یہ آپ کی شان ہے۔ بدر الدجا ہے آپ۔ دجا کا معنی کیا ہے؟ اندھیری رات۔ اندھیری رات، رات تو اندھیری ہے، مگر ہم کہتے ہیں رات روشن ہے، رات روشن ہے۔ ارے رات کہاں روشن ہے؟ چاند کی روشنی کی وجہ سے رات روشن ہے، ورنہ رات میں ہمیشہ اندھیرا ہی ہے۔ ویسے ہی ہم سب اندھیرے والے ہیں، نبی کے نور کی وجہ سے ہمارے اندر اجالا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر ہے، اور بدر 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہیں، اور 14 کا عدد تاہا میں نکلتا ہے۔ تاہا 9 اور 5، تا کے 9، اسے توئے کہتے ہیں۔ الف با، اصل میں با تا ہے، اب اسے امالہ سے پڑھیں۔ امالہ کا معنی کسی حرف کو جھکا کر پڑھنا، با کو جھکائے تو بوئے ہو جاتا ہے، اسی کو آسانی کے لیے ہم بے تے سے کہتے ہیں۔ تو تا ہا، یعنی جملہ اس کا عدد کیا نکل گیا؟ 14۔ تو 14 کو 14ویں رات سے نسبت ہے۔ تو پروردگار عالم نے رمز کی زبان، رمز کی زبان، اشارے کی زبان ملٹری والے استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کوڈک لینگویج۔ وہی لوگ سمجھیں گے، دوسروں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ان کے پاس آؤ کے لیے کوئی دوسرا لفظ رہے گا، یہ ایک ملٹری مین بولے گا تو دوسرا ملٹری مین سمجھ جائے گا، جو لوگ اس میں نہیں وہ نہیں سمجھ نہیں پائے گا۔ اسی طرح ان کی رائٹنگ بھی کوڈک رہتی ہے، وہ ایک باکس بنائیں گے، باکس کا مطلب کچھ اور ہوگا۔ بہرحال وہ جو کوڈک لینگویج ہے لکھنے کی، اس کو بھی ایک ملٹری مین کے ذریعے مجھے سیکھنے کا موقع مل گیا۔ وہ جو باکس ڈالیں گے، اس طرح کا ڈالیں گے تو اس کا مطلب یہ، اس طرح الٹ دیں گے تو بی، اس طرح یہ سے زیڈ تک ڈبوں میں انہوں نے بنایا۔ تو ان باکسز کو کئی بار دیکھیں گے تو کوڈک لینگویج آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان اشارے کی زبان چلتی ہے۔ اہل اشاروں کو یہ اشارہ سمجھ میں آ گیا۔ اہل اشارہ جو ہے اللہ والے، انہیں یہ اشارہ سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ رب نے پہلے نبی کی توصیف کی، نبی کی تعریف کی، پھر اس کے بعد کافروں کا رد کیا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔